السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ پڑھائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کن کن آیتوں میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم اور سیدھے راستے کا ذکر کیا ہے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم جان سکیں کہ اللہ رب العزت نے کن چیزوں کو صراط مستقیم بتایا ہے اور اس کے متعلق کیا کیا باتیں کہیں۔ تو اس سے متعلق کچھ آیتیں میں نے ذکر کی ہیں اور چنی ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت سورہ انعام کی، جو آیت نمبر 153 پہ ہے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے والے درس میں صراط مستقیم ہی کا ذکر ہوا تھا۔ سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم ہے، یا وہ شیطان کا جو واقعہ کہا میں سیدھے راستے سے اے اللہ تیرے بندوں کو پھیروں گا، وہ تمام چیزیں گزر چکی ہیں۔ اب جو چیزیں گزر چکی ہیں اب اس کو پھر دوبارہ دہرانا میں اتنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ اور بہت ساری آیتیں ہیں، ان کا بھی حق ہے، اس کو بھی وقت دیا جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے میرا راستہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تو اس کی اتباع کرو۔ مفسرین کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بتائی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے یہاں کہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا ہے، یا یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس سے مراد وحی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا تھا۔ وحی کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بتایا کہ اسے لے جا کر کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو بتا دیں؟ امت کو بتا دیں۔ اور اس کی دو شکلیں ہیں، اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ قرآن تو آپ جانتے ہیں جو آیتیں ہیں، اور حدیث جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں، آپ کے جو افعال ہیں، یا آپ نے اپنے سامنے کوئی چیز دیکھی ہے ہوتے ہوئے اس پہ آپ خاموش رہے ہیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حدیث۔ اور اس کی دلیل قرآن کریم کی وہ آیت ہے جو سورہ نجم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی باتیں بتاتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ بالکل سیدھی بات ہے، جو اللہ نے کہا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر اس کو آپ پا جائیں کسی مسئلے میں تو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، کسی اور کی طرف مت جائیں، ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ برباد ہو جائیں گے۔ بے شک اس کی تفسیریں دیکھیں، اس کے متعلق قرآن کی آیتیں دیکھیں، احادیث دیکھیں، لوگوں کے فتوے مسائل دیکھیں، لیکن جہاں ان دونوں چیزوں کو پا جائیں اور جس بات کی تائید یہ دونوں چیزیں کرتی ہوں، قرآن و حدیث، پھر اس کو نہ چھوڑیں۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ،
یہ میرا سیدھا راستہ ہے جو میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا ہے، اس کی اتباع کرنا۔ ولا تتبعوا السبل، اس کے علاوہ اور راستوں کی اتباع مت کرنا، اور راستوں کی اتباع مت کرنا۔ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ جو راستے الگ والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ والے ہیں، تم کو اللہ کے راہ سے جدا کر دیں گی۔ کیا کر دیں گی؟ جدا کر دیں گی۔ ذالکم وصاکم بہ، اس کا تمہیں اللہ رب العزت نے تاکیدی حکم دیا ہے، اس کی وصیت کی ہے، اس کی نصیحت کی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو لوگوں کو دعوت دو قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو پڑھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن میں جو احکام بیان کیے ہیں اس کو جاننے، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کے بعد اس کی تفسیر کے طور پہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہیں اس کی، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ میں ایک آیت بیان کی جو 135 نمبر پہ، 135 نمبر پہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، کل متربص، ہر آدمی اپنے انجام کا منتظر ہے۔ کافر بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، مسلمان بھی تیار رہیں اپنے نتیجے کے لیے، مومن بھی تیار رہے، سیدھے راستوں پہ چلنے والا بھی تیار رہے، اور غلط راستوں پہ چلنے والا بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہے، اور ایسے ہی جان بوجھ کر کے قرآن و حدیث کو چھوڑنے والا بھی اپنے انجام کا منتظر رہے، ہے نا؟ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو تم جان لو گے یقینی طور پہ کہ راہ راست والے کون ہیں اور راہ پانے والے کون ہیں، یعنی سیدھے راستے والے کون ہیں اور جو راستے سے ہٹ گئے وہ لوگ کون ہیں، اس دن تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور حدیثوں میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیز تو بندہ انسان خود ہی جانتا ہے کہ میں غلط راستے پہ ہوں کہ صحیح راستے پہ ہوں، کبھی کبھی اس کو شعور رہتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ وہ ایک آدمی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس کے قبیلے کے شخص نے صاف کہا کہ میرے قبیلے کا جھوٹا نبی، میرے قبیلے کا جھوٹا نبی قریش کے سچے نبی سے بہترین ہے۔ یہ عصبیت تھی اپنے قبیلے کی کہ میں اپنے قبیلے کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے پرکھوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابو طالب سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا آپ ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اور میں اس جملے کو لے کے اللہ رب العزت کے پاس بطور دلیل اور ثبوت کہوں گا کہ میرے چچا کیا ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ابو جہل اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، انہوں نے جب اس بات کو سنا اور انہیں یہ لگا کہ اب یہ تو چلے جائیں گے ادھر، کیونکہ ابو طالب صاف کہتے تھے کہ بھتیجے تمہارا دین سب سے صحیح دین، سب سے صحیح دین ہے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے مان لو تم نہیں مانتے۔ آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہتے رہے، ادھر ابو جہل اور دوسرے لوگ جو تھے یہ بھی کہتے رہے کہ اپنے دادا کے دین سے پھرو گے، اپنے پرکھوں کے دین سے پھرو گے۔ تو آخر میں اس ڈر سے کہ ہمیں بعد میں ہماری قوم لعن طعن نہ کرے، اس ڈر سے انہوں نے کیا کیا؟ یہ کہہ دیا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ مر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، اور اس پہ اللہ رب العزت نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ محبت کریں اس کو ہدایت ہی دے دیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، اس کے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے۔ ہدایت جو ہوتی ہے، سیدھا راستہ جو ہوتا ہے، اس کے مطابق اسے چلاتا ہے، اس پہ اس کی وفات دیتا ہے نا۔ یہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے اسی بات کو بیان کیا. اور پہلے درس میں یا بلکہ کہیں دوسرے درس میں نے یہ بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ ہدایت 3 طرح کی ہے نا. ایک طرح کی جو ہے وہ انسان کرتا ہے، راستے کو دکھا دینا، بتا دینا. کسی نے آپ سے پوچھا بھائی فلاں شہر کدھر ہے، اس کا راستہ کدھر جاتا ہے، آپ نے بتا دیا. یہی کچھ ہے اسلام کے اندر جو انبیاء کرتے ہیں، رسول کرتے ہیں اور علماء کرتے ہیں اور اچھے لوگ کرتے ہیں. سیدھا راستہ کسی کو بتا دینا، کیونکہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. آپ سیدھا راستہ دکھا دیے، آپ یہ چینچے پے نہ کریں کیوں نہیں مان رہا ہے، کیوں نہیں چل رہا ہے، کیا بات توفیق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جب توفیق دے گا تو ہوگا. اور 2 چیزیں، ایک چیز تو یہ ہوئی، اور اللہ رب العزت کے تعلق سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو میں نے بتایا، راستے کو دکھا دینا، سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ سیدھا راستہ ہے. اور دوسری چیز توفیق کا دے دینا. تو توفیق کا دینا کس کا کام ہے؟ اللہ رب العزت کا. بندے کے اختیار میں یہ چیز نہیں. مانگ سکتا ہے ضرور، توفیق مانگ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے اللہ رب العزت فلاں بندے کو تو ہدایت دے دے، سیدھے راستے پہ لگا دے، توفیق دے دے. لیکن یہ کرتب اور یہ کاریگری کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی. اس کو ہم نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے قرآن کی آیتوں کو بھی نہیں سمجھتے. اور اسی لیے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ نے قرآن میں کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. اب جب ہدایت کا صحیح سے معنی آپ کو نہیں معلوم ہوگا تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ توفیق دیتے ہیں. تو کیوں نہیں آپ نے اپنے چچا کو توفیق دی؟ کیوں نہیں آپ نے ابو جہل کو توفیق دی، ابو لہب کو توفیق دی؟ نعوذ باللہ، کیا آپ فیلنگ کرنے والے انسان تھے؟ قطعاً ہرگز نہیں. آپ چاہتے تھے سب مسلمان ہو جائیں، اسی کے لیے آئے ہی تھے. آپ کا دل بہت کشادہ تھا، ہے نا. اسی لیے اللہ نے سورہ مومنون اور وضاحت کے ساتھ اس کو کہہ دیا وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بلاتے ہیں، سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں، سیدھے راستہ کھول کر کے بتا دیتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. لیکن جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جاتے ہیں. آخرت کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ انسان کو جب احساس ہو جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنے سامنے مجھے کھڑا کرے گا، وہاں اور کوئی دوسرا نہیں ہوگا، یا کہیں اللہ اور اس بندے کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت اور اس کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور آپ کو توفیق دے گا ویسے ہی آپ کو جواب دینا ہے نا. تو جب انسان یہ سوچ لے گا تو کہے گا یار زندگی میں کیا فائدہ کسی کے لیے عصبیت کرنا، اپنے قوم کے لیے لڑنا، اپنی جماعت کے لیے لڑنا. اللہ کے واسطے کرو. کیوں؟ اگر اللہ کے واسطے نہیں کیا تو اللہ پوچھے گا تم نے اس کے لیے کیا تھا. بھائی ایک مجاہد لایا جائے گا، اس سے اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ رب العزت میں نے تیرے واسطے میدان جنگ میں میں نے اپنے خون کو بہایا. کہا کذبت، جھوٹ بولا تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ تیرا نام ہو، تیرا نام اونچا ہو، اسلام کے لیے نہیں کیا تھا تم. پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں عالم دین کے بارے میں بھی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی. تو ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو صحیح کریں اور درست کریں اور جو حق بات ہے اس پہ عمل کریں، اور جو اللہ رب العزت نے بتایا ہے قرآن کریم کے اندر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بتایا ہے، ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں پہ ہم عمل کریں اور اپنی ضد کو چھوڑیں، ورنہ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں حساب کتاب لے گا. اللہ نے 2 کان دیے، 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، عقل دی، سمجھ دی، تمام چیزیں عطا کی. آپ سمجھ بھی گئے، آپ کو شعور بھی ہو گیا کہ ہاں یار اللہ کا فرمان ہے، پھر بھی اس کے بعد آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں، تو یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں. کتنے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائیت قبول کر لی ہیں، یا تو گوری چمڑی کی وجہ سے، یا تو شناختی کارڈ کی وجہ سے، یا کسی اور چیز کی وجہ سے اپنے مذہبی کو کیا کر دیا؟ تبدیل کر دیا. جانتے تھے کہ حق یہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. اللہ پوچھے گا، ضرور پوچھے گا.
اس کے بعد سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیتے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، لیکن انہیں یہ سب چیزیں کیسے دکھائی دیتی. تو اللہ نے جو اعضاء آپ کو دیے، عقل دی، تمیز کی، آپ تمیز کر لے جاتے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. دل آپ کا مطمئن ہو جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود شیطان آتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر کے آپ کو اس کے خلاف کر دیتا ہے. کبھی کبھی انسان اپنے مرضی کے بھی خلاف کر لے جاتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ہم چاہیں نا تو جن آنکھوں سے اس نے حق کو دیکھا، جن آنکھوں سے اس نے حق کو پایا اور تمام چیزیں دیکھیں، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا تھا، میں چاہتا تو ان کی آنکھوں کو کیا کر دیتا؟ بے نور کر دیتا. جیسے کفار ہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہیں، تمام چیزیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پودے بنائے، اللہ رب العزت کی کتنی کاریگری دنیا کے اندر ہے، تمام چیزیں دیکھتا ہے بندہ اور کہتا بھی ہے کہ حق یہی ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم چاہتے تو انہیں اندھا کر دیتے. اتنی نعمتیں عطا کی، دیکھ بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، حق یہ ہے نا، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ضد پہ اڑا ہوا ہے، جان بوجھ کر کے اس پہ عمل نہیں کر رہا. صحیح بات ہے. اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کی آنکھیں چھینی، دیکھتے تھے، اس کے بعد ایسی آنکھیں بے نور ہوئیں کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، ہے نا. کچھ لوگوں کو فتنے کے طور پہ، کچھ لوگوں کی آزمائش کے طور پہ. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آنکھوں کو چھین لیتا. تو اللہ رب العزت نے دل دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، تمیز دی. اب اس کے باوجود دل میں ڈالا بھی اور انسان نہ کرے، ہے نا، تو کتنی بد نصیبی کی بات ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے جب حق واضح ہو جائے تو اللہ کے واسطے کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں اور اس پہ عمل کریں، کیونکہ اگر آپ نے حق کو چھوڑ دیا تو پھر یہ پکڑ سے بچ نہیں سکتے الا کہ جانے سے پہلے توبہ کر لیں. اور کیا پتہ کون آدمی کب چلا جائے، کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو پتہ نہیں. ابھی دیکھیں منگل کے دن ہمارے درس میں ظفر صاحب تھے اور آج ہمارے بیچ میں نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سوتے اٹھتے بیٹھتے ان کی یاد نہیں جاتی، کیونکہ بڑے محبتی شخص تھے اور میں نے ان کو ملاحظہ کیا. ویسے نیت کا علم اللہ رب العزت کو ہے کہ وہ بندہ جو بھی چیز پوچھتا تھا عمل میں اس کو میں نے اتارتے ہوئے دیکھا، عمل میں اس کو اتارتے ہوئے دیکھا. اور سب سے زیادہ گواہ وہ آدمی ہوتا ہے جو کمرے میں رہے، آپ کے کمرے میں رہے، آپ کی باتوں کو جانے، قریب سے آپ کو دیکھے، کتنے آپ عامل ہیں، کتنی آپ کے اندر مکاری موجود ہے. جس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ سمجھتا ہے. کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو چیک کرنا ہو اسے معاملات کر لو، سمجھ میں آ جائے گا کتنا پرہیزگار ہے اور کتنا پرہیزگار نہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ان کے معاملات کو آسان فرمائے، ان کے گھر والوں کو بھی صحت دے، تندرستی دے، حوصلہ دے، صبر دے، جسے بقیہ زندگی ان کے بچے گزار سکیں. سیقول السفہاء من الناس، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے. فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اس سے پہلے ایک معاملہ سمجھ لیں تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پہلے نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے، چاہ رہے تھے کہ قبلے کا رخ نماز میں مسجد حرام کی طرف کر دیا جائے. اللہ رب العزت نے کچھ دنوں تک مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی، تو لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کیا کیا؟ نماز ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، وحی اتری کہ یا کہیں اس سے پہلے یہ وحی اتری کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، یعنی قبلہ اس کو بنا دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز مسجد حرام کی طرف رخ کر کے پڑھائی. ایک صحابی جو وہاں نماز پڑھے اور آئے، قبلتین مسجد نبوی کہاں ہے؟
اور قبلتین کہاں ہے، کتنا وقت لگے گا آپ لوگ پتہ لگا لیں. جو لوگ تاخیر سے عصر پڑھتے ہیں یہی کہتا ہوں صراط مستقیم یہی ہے. قبلتین کی مسجد کہاں ہے، مسجد نبی کہاں ہے، وہاں سے آنے میں کتنا وقت لگے گا. آئے وہ، آنے کے بعد دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور کس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بیت المقدس کی طرف. یہ موبائل، یہ جوال نعمت ہیں، اس کو گناہوں میں استعمال مت کرو. اگر وہ چیز ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیتے، سب کے پاس وہ چیز پہنچ جاتی. کچھ سہولتیں ہم کو اور آپ کو ملی ہیں جو اس وقت نہیں تھیں. کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ ان کے صحابہ یہ حکم آنے کے بعد کہ قبلہ مسجد حرام کی طرف ہو گیا ہے، مسجد مقدس کی طرف رخ کر کے پڑھیں؟ قطعاً نہیں. تو وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اس کی طرف رخ کر کے، تو انہوں نے کہا میں ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے عصر کی، میں نے دیکھا ہے آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام اور مصلی اسی میں کیا ہو گئے، گھوم گئے اور رخ کر لیے کس کی طرف؟ مسجد حرام کی طرف. اس مسجد کا نام ہی پڑ گیا قبلتین. یہ دو قبلے کی طرف رخ کر کے صحابہ نے ایک ہی نماز میں وہ نماز ادا کی. تو یہ یہودیوں نے اور منافقین نے یہ شوشہ لگایا، کہا ابھی تک یہ لوگ پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف اور اب رخ کر لیے ادھر، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان قریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے پہ یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا. بھائی اللہ رب العزت کے وحی نے ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل کو، اس کام کو دیکھ کر کے صحابی نے آ کر کے صحابہ سے بیان کیا. تو لوگوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اور آ کر کے اپنی نماز کو تبدیل کر لیا، کیونکہ جاننے کے بعد دلیل پھر اسی بات پہ ڈٹے رہنا صحیح اور درست نہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو سفہا کہا، ایسے لوگ جو دلیلوں کو بھی دیکھ کر کے اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. ایسے لوگ بیوقوف ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سیقول السفہاء. اور بڑے مزے کی بات ہے، منافقین جو تھے مومنوں کو سفہاء کہتے تھے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم اس کیٹیگری کا، اس اعلیٰ درجے کا ایمان لے آئیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہتے تھے. اللہ رب العزت نے کہا یہ لوگ وہ ہیں بیوقوف ہیں، اور کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان اس حساب کا لائیں جس حساب کا صحابہ تم لائے ہو تب یہ لوگ ہدایت یاب. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ چیز چلتی رہتی ہے. جو حق پہ رہتا ہے اس کو اس کے اوپر کمنٹ کیے جاتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، تمیز دی ہے، وہ دیکھے کہ واقعی کیا چیز صحیح ہے. تو دیکھیں اللہ نے کیا کہا، قل للہ المشرق والمغرب. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا مشرق و مغرب ہے، چاہے جس طرف رخ کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے اس کا مسئلہ ہے، چاہے جس طرف رخ کر کے عبادت کرائے. تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ اصل میں یہودی کس کو مانتے تھے؟ بیت المقدس کو. ہمارے اندر یہاں بھی عزیز ہے بیت المقدس، اس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب 500 رکعت کے برابر. آج تک ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یہودیوں سے اس کو آزاد کرے. ہمارے فلسطینی بھائی کتنے ہیں جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. صحابہ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اپنی نمازوں کی اصلاح کر لی، اپنے رخ کو تبدیل کر لیا اللہ کے وحی کی وجہ سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. تو ہم اپنے تمام طلباء کو، اپنے آپ کو، تمام لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ہم کو پتہ چل جائے کسی صحیح بات کا تو ضروری ہے کہ ہم اس کا سپورٹ کریں، اس پہ عمل کریں، اپنی ضد کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں. دیکھیں یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو پہنچایا. اور یہ بھی لازم ہے اگر آپ کوئی بات جانیں تو اس کو پہنچائیں.
دیکھیں صحابی نے دیکھا لیکن اس کو چھپایا نہیں، بلکہ کیا کیا، اس کو بتایا۔ اگر آپ جانتے ہیں کوئی بات، صحیح بات، آپ کا ایک مسلمان بھائی غلط کر رہا ہے انجانے میں، یا جس طرح سے آپ اس کی نیت کو نہیں جانتے ہیں، آپ اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا کریں، اور زبردستی اس کے اوپر نہ کریں، کیونکہ ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ ثواب پا گئے، آپ اس پہ تکلیف بھی نہ کریں، ہے نا، اور اس کو جو آپ نے سمجھایا بتایا اس کا آپ ثواب پائیں گے۔ یہ تمام باتیں تھیں جو صراط مستقیم کے تعلق سے تھیں۔ اللہ نے بار بار ہر جگہ یہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے، اور یہی تمام چیزیں ہیں جو راز ہے ہر رکعت میں پڑھنے کا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، کیونکہ اس فتنے کے زمانے میں اور ہر موڑ پہ، ہر حکم میں، ہر مسئلے میں سیدھے راستے کی بہت ضرورت ہے جس کی اتباع کی جائے، اور جب تک اللہ سے نہیں مانگیں گے آپ، تب تک کون دے گا ہدایت، ہے نا؟ دلوں میں ڈالنے والا، دلوں کو مطمئن کرنے والا، سیدھے راستے پہ جمع دینے والا، یہ کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ جمع دے، اور ہمارے اندر سے جو غلطیاں ہیں، جو خرافات ہیں، جو ضد ہے اور جو تعصب ہے، ان تمام چیزوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، اور توفیق دے، ایسا حوصلہ ہمیں دے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کی اتباع کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع کریں، اور اللہ سے ہمیں بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کو دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور برے راستے کی بھی تمیز کرا دے، اور اس سے دور رہنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جو ہمارے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان و اسلام پہ قائم رکھ، اور جس کی اللہ تعالیٰ تو نے جان اپنے ہاں لے لی، اے اللہ رب العزت ان کے اعمال کو قبول کر لینا، ان کی غلطیوں کو معاف فرما دینا، ان کے درجات کو بلند فرما دینا، ان کے گھر والوں کو حوصلہ دینا، صبر عطا فرمانا۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ السلام علیکم۔